السلام علیکم ڈیئر ویورس. آج ہم اس ویڈیو میں ایم انگلش کا جو ناول ہے لٹریچر کا امریکن لٹریچر کا جائز اس کے بارے میں پڑھیں گے، جس کو ٹونی موریسن نے لکھا ہے. تو ویورس، اس ناول میں مصنفہ ہیں وہ امریکہ میں بسنے والے جو حبشی لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور خاص طور پر جو خواتین پر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی جو ثقافت کی توڑ پھوڑ ہے اس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. تو فرسٹ آف آل مصنفہ کا تعارف. ٹونی موریسن جن کا اوریجنل نیم ہے چولی انتونی وافلڈ ہیں. امریکہ میں فروری 18 1931 میں پیدا ہوئیں اور اگست 5 2019 کو فوت ہو گئی ہیں، اور ان کو 1993 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا. تو 9 کریکٹر اس کے ہیں. جو ٹریس ہیں جو کہ ایک سیلز مین ہیں، ڈور ٹو ڈور کاسمیٹک سیل کرتے ہیں. وائلٹ ٹریس جو کہ بیوی ہیں، لیٹ 50s میں ہیں. اس کے بعد ڈارکس ہیں جو کہ ایک جوان لڑکی ہیں جن کو جو جن سے پیار کرتا ہے اور بعد میں اسے قتل کرتا ہے کیونکہ کسی اور کے ساتھ وہ افیئر ہوتا ہے. اس کے بعد ایلائس مینفیلڈ ہیں جو ڈارکس کی آنٹ ہیں، پیلس جو ڈارکس کی دوست ہیں. تو ویس یہ جو کہانی ہے یہ ایک ٹرائنگولر لو افیئر ہے، جس میں تین کردار ہیں. وائلٹ جو اور ڈارکس کے بارے میں ہے، ان کی گرد گھومتی ہے. وائلٹ اور جو کی عمریں 50 برس سے زیادہ ہیں اور وہ ایک غیر مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. دراصل ان میں کی کوئی اولاد نہیں، اور وائلٹ چونکہ ایک خوش مزاج خاتون ہے اس لیے اس کے تعلقات اپنے خاوند جو سے خوشگوار نہیں ہیں. ان حالات میں کسی بھی مرد کا چنانچہ جو ایک نوجوان خاتون جو عمر میں سے خاصی چھوٹی ہے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لڑکے کا نام ڈارکس ہے. ڈارکس اپنی آنٹی جس کا نام ایلائس مینفیلڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے. جو اور ڈارکس کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے کہ جو خواتین کی کاسمیٹک کا سامان فروخت کرتا ہے ڈارکس کی آنٹی کے گھر آتا ہے. ان کے اس رومانس کا سلسلہ اکتوبر 1925 سے 1 جنوری 1926 تک چلتا ہے. اس دوران ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو ڈارکس کو ہر ملاقات پر تحائف وغیرہ بھی دیتا ہے. ان خفیہ ملاقاتوں کے لیے جو اپنی ہمسایہ عورت مارلوین ایڈورڈ کی مدد لیتا ہے. اس کے گھر کے ایک خالی کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وائلٹ اور ڈارکس کی آنٹی ایلائس مینفیلڈ اس سے بے خبر رہتی ہیں. لیکن 17 سالہ ڈارکس جلد ہی اپنے بوڑھے عاشق سے تنگ آ جاتی ہیں اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے ایکٹن اس سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جاتی ہیں اور وہاں ڈانس کرتی ہیں. جو کچھ اب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈارکس اسے برے طریقے سے دھتکار دیتی ہے. ان حالات سے برداشت ہو کر ایک دن جو اس نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں ڈارکس اپنے نوجوان محبوب ایکٹن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اور ڈارکس پر وہ گولی چلا دیتا ہے جو اس کے کندھے پر لگتی ہے. ڈارکس لوگوں کو ایمبولینس بلانے سے منع کر دیتی ہے اور یوں بہت زیادہ خون بہہ جانے کے سبب مر جاتی ہے، اور یوں ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اور ڈارکس کا افیئر چل رہا تھا. چنانچہ جس دن ڈارکس کو دفن کیا جانا تھا جو کی بیوی وائلٹ وہاں آتی ہے اور ڈارکس کے چہرے پر چاقو سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کی لاش کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے. کچھ عرصے بعد ڈارکس کی آنٹی ایلائس مینفیلڈ جاتی ہے اور یوں دونوں عورتوں کی دوستی ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہی دکھی ہیں اور ایک ہی المیہ سے دوچار ہیں. تاہم کچھ عرصے بعد وائلٹ اور جو کچھ حد تک اپنے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
اور اس میں بڑا کردار ڈورکس کی جو دوست فیلس ہے وہ ادا کرتی ہے۔ تو 9 جو کہانی ہے جو اور ڈورکس کی، تو اس میں جو ٹونی موریسن نے ان کے کرداروں کو ماضی کو کھنگال کا مثلاً پیش کیا ہے کہ ان کے ماضی کے حالات یا بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ مثلاً جب وائلٹ کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک غسیلی اور مار کٹائی کرنے والی عورت کے طور پر سامنے آتی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے، یعنی وہ خود نہیں بری، لیکن اس کی وجہ سے وہ ماحول جس میں پلی بڑی ہے اس سے اس کا کنسرن ہے۔ وائلٹ کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا، اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں روز ڈیئر نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ چنانچہ وائلٹ کی دیکھ بھال اس کی نانی، جس کا نام ٹرو بیلی تھا، اس نے کی۔ جو کا تعلق بھی امریکہ کے اسی علاقے ورجینیا سے تھا جہاں وائلٹ پلی بڑھی۔ جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گیا اور ایک شکاری ہنری لیسٹرائے نے اسے اپنا متبنی بنا لیا۔ جو کو اپنی جنم دینے والی ماں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اگرچہ ہنری لیسٹرائے کے بقول ایک خانہ بدوش خاتون وائلٹ اس کی ماں ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جو کہ وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوئی۔ جو اور وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوتی ہے اور انہوں نے شادی کی اور شہر ہرلا میں منتقل ہو گئے۔ کہانی میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے انداز سے بھی ہوتی ہے، مثلا گولڈن گرے سے، جو ویرا لوس گرے اور ہنری لیسٹرائے کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ماں ویرا لوس گرے ایک گوری ہے اور انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ ایک حبشی غلام ہنری لیسٹرائے سے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ جب اس کے گورے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حبشی غلام کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ ایسے ایک بڑی رقم دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ گولڈن گرے کی پرورش اس کی ماں ویرا لوس گرے اور اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات اس وائلڈ خاتون سے ہوتی ہے جسے جو کی والدہ بتایا جاتا ہے۔ وائلڈ اس وقت حاملہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے اپنے باپ ہنری لیسٹرائے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد وائلڈ اور گولڈن گرے جنگل میں گھر بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ٹونی موریسن کا یہ جو ناول ہے افسانوی رنگ کے ساتھ ساتھ جو تلخ حقیقتیں ہیں ماضی کی بٹر ایکسپیرینس اس سے بھرپور ہے، اور وہ مختلف ثقافتوں کے ادغام سے پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتا ہے۔ Now we just look at the script. Take care.